السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر الخدوری، تو اس کے اندر کتاب الصلاۃ ہے۔ عبارت یوں ہے: والقراءۃ فی الفرائض واجبۃ فی الرکعتین الاولیین وهو مخیر ان شاء قرأ الفاتحۃ وان شاء سکت۔ بات یہ ہے کہ فرائض کے اندر جو پہلی دو رکعت ہے، اس کے اندر قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ اس کے اندر قرأت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پھر فرض کے بعد جو تیسری رکعت ہے اور چوتھی رکعت، اس کے اندر قرأت کرنا یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں آرام سے اس لیے آپ سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ صرف میں فرض کی بات کر رہا ہوں، سنت اور نوافل کی بات الگ ہے۔ فرض کے اندر جو پہلی دو رکعت ہے، اس کے اندر قرأت کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر آپ نے قرأت چھوڑی تو پھر آپ پر سجدہ سہو لازم ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد پھر جو فرض کی تیسری رکعت ہے، اس کے اندر بھی قرأت کرنا یہ سنت ہے۔ چوتھی رکعت کے اندر بھی یہ جو ہے نا سنت ہے۔ اب آ جائے سنت اور نوافل کی طرف، تو سنن اور نوافل جتنے بھی ہیں، اس کے اندر قرأت کرنا واجب ہے۔ تمام رکعتوں میں قرأت کرنا واجب ہے، خواہ چوتھی رکعت ہو، تیسری رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، پہلی رکعت ہو، تمام کے اندر قرأت کرنا واجب ہے۔ اگر آپ سے قرأت بھول گیا تو پھر آپ پر سجدہ سہو لازم ہے۔ تو یہی عبارت ہے، اسی پڑھتے ہیں۔ والقراءۃ فی الفرائض واجبۃ، فرائض کے اندر قرأت واجب ہے، پھر رکعتین الاولیین، پہلی دو رکعتوں میں فرائض کے اندر، وہ مخیر، اور اس کو اختیار دیا گیا ہے، ان شاء قرأ الفاتحۃ، اگر وہ چاہے تو قرأت کرے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، و ان شاء سکت، یا اگر وہ چاہے تو خاموش رہے۔ نو پدریم یا پسلورم رکعت کی کچا قرأت ان کو خاموش ادردو، تقریباً دو مقدار سرا اغا خاموش ادردو چدری پیر سبحان ربی العظیم پکی ویلی کی دیو رکن پر مقدار سرا نو بیا لاڑو رکو تا، تو پھر بھی اس کی نماز درست ہے۔ وہ انشاء سبحہ، یا اس کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، یا اس کی طرح کوئی دوسری تسبیح ہو، منقول ہو۔ والقراءۃ واجبۃ فی جمیع رکعات النفل، نفل کے تمام رکعات میں قرأت کرنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ وجمیع الوتر، اور وتر کے تمام رکعتوں میں بھی یہ واجب ہے۔ نوافل کے اندر سنن بھی شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج یہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔